میرے عزیزو، آئے ہم خدا کے کلام میں سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے پڑھتے ہیں لوکا کی انجیل، اس کا 12 باب اور اس کی 25 آیت سے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بڑھا سکے؟ پس جب سب سے چھوٹی بات بھی نہیں کر سکتے تو باقی چیزوں کی فکر کیوں کرتے ہو؟ میرے عزیزو، کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے کبھی کسی چیز، کسی معاملہ یا کسی صورتحال کے بارے میں بہت زیادہ سوچا ہے؟ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو میں ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل اوور تھنکنگ کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں اور آپ کو پریشانی اور افسردگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دراصل پریشانی اوور تھنکنگ کی وجہ سے ہی آتی ہے۔ جب آپ کی زندگی میں کچھ برا ہوتا ہے تو آپ کو یقینی طور پر علم نہیں ہوتا کہ اس کے بعد کیا ہوگا، لیکن آپ اس پیش آنے والی صورتحال سے قبل ہی منفی سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ منصوبہ بندی اور اوور تھنکنگ کو ایک ہی سمجھتے ہیں، جبکہ یہ دونوں الگ ہیں۔ بہت سارے لوگ تصورات اور خیالات کی کثرت کے باعث اوور تھنکنگ شروع کر دیتے ہیں، اور شیطان ایسے لوگوں کا ہی نشانہ بناتا ہے اور بہت سارے منفی خیالات ان کے ذہن میں ڈال دیتا ہے تاکہ وہ خدا کے بارے میں کسی بھی طرح سے سوچ ہی نہ سکیں۔ ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے اوور تھنکنگ پر غالب آیا جا سکتا ہے؟ کیسے پریشانی اور افسردگی پر غالب آیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اوور تھنکنگ، پریشانی اور افسردگی شیطان چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی کا حصہ بنی رہیں، تاکہ آپ کا دھیان خدا سے ہٹ جائے، تاکہ آپ کا دھیان خدا کے کلام سے ہٹ جائے، تاکہ آپ کا دھیان خدا کی قدرت سے ہٹ جائے، تاکہ آپ کا دھیان خدا کے وعدوں سے ہٹ جائے اور آپ ہمیشہ منفی سوچتے رہیں، آپ ہمیشہ احساس کمتری کا شکار رہیں، آپ ہمیشہ پریشانی اور مسائل سے دوچار رہیں، اور ایسا کرنے سے آپ شیطان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی میں اور زیادہ اثر انداز ہو سکے، اور زیادہ مؤثر طریقے سے کام کر سکے۔ اوور تھنکنگ کی بجائے آج خدا کی حمد کریں، آج اس کی پرستش کرنا شروع کریں۔ اوور تھنکنگ کی بجائے اس کی شکر گزاری کرنا شروع کریں، خدا کے نام کو مبارک کہنا شروع کریں جس نے آپ کی زندگی میں بڑے بڑے اور مافوق الفطرت کام کیے ہیں۔ خدا کے کلام کو پڑھنا شروع کریں جس میں آپ کو درپیش تمام مسائل کا حل موجود ہے، اور خدا کے ان خیالات کا مطالعہ کریں جو آپ کے لیے بھلائی کے خیال ہیں۔ اپنے بارے میں خدا کے وعدوں کو پڑھیں اور اقرار کریں، اقرار کریں، اس کی حضوری سے قوت پائیں، اس کے فرشتوں سے مدد لیں جو ہر وقت آپ کی محافظت کے لیے موجود ہیں۔ اپنا دھیان ہمیشہ اچھائی پر لگائیں، اپنے ذہن کو ہر چیز میں مثبت پہلو تلاش کرنے کی تربیت دیں، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ مستقبل کے بارے میں خدا کی مرضی جانے بغیر کسی بھی قسم کی پیش گوئی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے جو آپ کو قبل از وقت اوور تھنکنگ میں الجھا سکتی ہے، بلکہ خدا پر یقین رکھیں
اور آج اونچی آواز میں کہیں کہ سب چیزیں مل کر میرے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، سب چیزیں مل کر میرے لیے فیور کو جاری کرتی ہیں۔ آپ کو اپنے مستقبل کے بارے میں مختلف منفی ذرائع سے اپنے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ مستقبل کس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہاتھ صرف اور صرف خدا کا ہے، جو کبھی بھی آپ کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ اس لیے اپنا مستقبل اس کے ہاتھ میں چھوڑ دیں، اس لیے اپنی فکریں اس پر چھوڑ دیں، اس لیے اپنے معاملات اس پر چھوڑ دیں، اس لیے اپنے منصوبے اس پر چھوڑ دیں، اس لیے اپنی صحت اس پر چھوڑ دیں، اس لیے اپنی ملازمت اس پر چھوڑ دیں، اور اپنا سب کچھ اس کو دے دیں۔ اپنا سب کچھ اس کو دے دیں۔ میری بات سنیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ کسی ایسی صورتحال سے گزریں جس سے آپ گر جائیں، اور میں نہیں جانتا کہ آپ کس سچویشن سے گزر رہے ہیں، آپ کو کس صورتحال کا سامنا ہے، لیکن میرے عزیزو، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اوور تھنکنگ نہ کریں۔ میں نہیں جانتا کہ یہ آپ کو درپیش مسائل کس قدر پریشان کرتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ آپ کو ان مسائل میں کتنا برا محسوس ہوتا ہے، لیکن ایک چیز جو میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس خدا ہے، آپ کے پاس زندہ خدا ہے، جو آسمان پر رہتا ہے اور زمین پر رہنے والوں پر نظر رکھتا ہے، اور کسی کو بھی نہیں بھولتا، بلکہ یہ وہی خدا ہے جو ہمارے درمیان رہتا ہے، یہ وہی خدا ہے جو آپ کے اور میرے اندر رہتا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ خداوند تیرا خدا جو تجھ میں ہے قادر ہے، وہی بچائے گا، وہ تیرے سبب سے شادمان ہو کر خوشی کرے گا، وہ اپنی محبت میں مسرور رہے گا، وہ گاتے ہوئے تیرے لیے شادمانی کرے گا۔ اس لیے اوور تھنکنگ پر دعا، خدا کے کلام اور ایمان کے ساتھ غالب آئیں، تاکہ آپ خدا کی مرضی کے مطابق بھرپور اور کثرت کی زندگی گزار سکیں۔ آمین۔